الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے مارو، اور ان دونوں پر تمہارے دل میں اللہ تعالی کے معاملے میں نرمی نہ آئے. ان دونوں پر اللہ تعالی کے معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، یعنی کہیں رحم کھا کر چھوڑ دو یا کہیں سزا کے اندر نرمی کر دو، یہ نہیں چلے گا. اگر تم اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور ان دونوں کی سزا جو دی جائے گی تو اس وقت میں عام مؤمنین کی جماعت وہاں ہونی چاہیے کہ اس کا مشاہدہ کرے، اس سزا کو دیکھے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے. زنا یہ بہت ہی برا عمل ہے، بہت ہی گندا عمل ہے. ایسے گناہ جو ہے نا، یہ گناہ جو ہے یہ اپنے ساتھ بہت ساری برائیوں کو لے کر آتا ہے. گناہ کے بہت سارے نقصانات فقہاء نے بیان فرمائے ہیں. گناہ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور جہاں آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. جہاں گناہ کرنا شروع کیا فوراً اللہ تعالی کی لعنت اس پر برستی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، گناہ کا نقصان دوسرا یہ ہے کہ دل کا سکون چھن جاتا ہے. دل کے اندر جو سکون، چین، راحت، اطمینان ہوتا ہے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے وہ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل کا چین ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. کیا مطلب ہے؟ جو اعراض کرے ہمارے احکامات سے، من اعرض عن ذکری، جو ہمارے احکامات سے اعراض کرے، روگردانی کرے. گناہ کرنے والا اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. تو ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، زندگی کا چین سکون اٹھا لیا جاتا ہے.
تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے زندگی کے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو روزی نہیں ملے گی، ان کو مکان نہیں ملے گا، ان کو اور بہت ساری نعمتیں نہیں ملیں گی، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے تنگ کرنے کا مطلب۔ تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ساری نعمتیں ہوں گی اور ساری کی ساری آشائش کی سارے اسباب مہیا ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر جو چین سکون ہونا چاہیے وہ چین سکون ختم ہو جائے گا، چین سکون نہیں رہے گا، اور زندگی کا لطف اثر ملتا ہے دلی چین سکون سے، دلی اطمینان سے، دلی راحت، قلبی راحت کسی کو مل جائے گا تو گویا کہ اس کو زندگی کا چین سکون مل گیا۔ اصل نعمت تو دل کا سکون میں ہونا ہے۔ دیکھو یہ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے کہ جیسے یورپ ممالک ہیں، ماشاءاللہ اس خطے کے بہت سارے لوگ جو ہے ان ممالک کا سفر کر کے آ چکے ہیں۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کے بنگلوں سے ان کے بنگلے اچھے ہیں، ان کی گاڑیاں یہاں کی گاڑیوں سے اچھی ہیں، ان کے کھانے یہاں کے کھانوں سے اچھے ہیں، بلکہ آپ کے گجرات کے اندر تو بہت سارے کھانے یورپ کے آ گئے جو اور ریاستوں میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتے ہیں۔ جو ہمارے جیسے کرناٹک کے علاقے میں آپ جائیے تو ان کھانوں کو آپ کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے کھانے کہاں سے لے کر آئے آپ گجرات میں؟ یہ یورپ کے تحفہ ہے۔ اور تھوڑی انسان کو سمجھ بوجھ بھی ہونا چاہیے نقل کرنے کے لیے۔ نقل نوشتہ عقل نہ باشد، جو نقل کرتا ہے اس کو عقل نہیں ہوتی۔ کتاب کا مقولہ ہے نقل نوشتہ عقل نہ باشد، جس کو نقل کرنا کی عادت ہوتی ہے نا اس کو تھوڑا عقل کم ہوتی ہے۔ یہ یورپ کے کھانے وہاں کی سردی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جو وہاں کڑالی کی سردی پڑتی ہے نا تو ان کے ماحول، ان کے موسمیات کے حساب سے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب وہ وہی کھانے یہاں، جبکہ یہاں کا موسم اس کے مقابلے میں بہت گرم ہوتا ہے، تو اس لیے اب وہ کھانے یہاں استعمال کرنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ موسم بدلنے کی وجہ سے جو ان کھانوں کا جیسے نفع حاصل کرنا چاہیے بدن، اور بدن میں جیسے اس کے وٹامنس پیدا ہونا چاہیے، الٹا وہ کھانے بدن میں جا کر وٹامنس پیدا کرنے کے بجائے الٹا دوسری بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نقل کرنے کے لیے عقل بھی چاہیے۔ تو بہت سارے کھانے آپ نے یہاں بھی نہیں دیکھا ہوگا جو آج کے زمانے میں یورپ میں بنتے ہیں۔ تو اسباب کے اعتبار سے ایک سے ایک ایسیاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سے ایک وہاں پر بنگلے ہیں، ایک سے ایک گاڑیاں ہیں، اور پھر ڈالر میں وہاں ان کی بات ہوتی ہے، یورو میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نعمت ان کے پاس ہیں، اور آج کے زمانے میں تو ان لوگوں نے ایسی ایسی گاڑیاں بھی بنا لیا ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی ٹوٹ جائے گی، لیکن اندر بیٹھنے والے کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ان کے دعوے ہیں اس قسم کے، اب خدائی دعوے جس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن دلی چین سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے دلی چین سکون نہ ہونے کی؟ جو گناہ کا سیلاب یورپ میں چل رہا ہے اتنا زیادہ گناہ کا سیلاب سے ہم ابھی محفوظ ہیں۔ اتنے گناہ یہاں نہیں ہوتے ہیں جتنے گناہ یورپ میں ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یورپ کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے۔ خودکشی کا مطلب کیا ہے کہ آدمی خود اپنی جان دے دیتا ہے، کہیں سولی پر چڑھ گیا، کوئی دوا پی لیا، کوئی زہر کھا لیا، اس قسم کے جو ہے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے جتنے اسباب مہیا کرنے کی ضرورت تھی ان لوگوں نے سارے اسباب کو جمع تو کر لیا، لیکن یہ گناہ سے نہیں بچ سکے، اور گناہ سے نہ بچنے کا وبال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تنگ کر دیا۔ کیا مطلب؟ دینی چین سکون اللہ نے اٹھا لیا، جس کی وجہ سے رات میں ایک سے ایک بہترین اعلیٰ قسم کے گدے ہوتے ہیں اور مخمل بچھا ہوا ہوتا ہے، اور سونا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، نیند سے محروم، نیند سے محروم، چین سکون سے محروم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جو ہمارے سے اعراض کرے گا اور گناہ کا مرتکب ہو جائے گا تو ہم اس کی زندگی کو کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور پھر اللہ تعالی آخرت میں جب اس کو اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ اندھا بنا کر۔ تو بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اے اللہ تو
تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں صحیح سلامت تھی، اور جب میں اٹھایا گیا محشر میں تو اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہوں، تو اللہ تم میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا کہ میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کیوں کر لیا؟ تو اللہ جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہمارے سامنے تیرے سامنے ہماری آیتیں آئی، ہماری احکامات آئے، ایک سے ایک قانون ہم نے تیرے سامنے بیان کیا قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، لیکن تو ان احکامات کے معاملے میں ایسا روگردانی اختیار کیا جیسے تو نے کو سنا نہیں یا دیکھا نہیں، یعنی تو نے ہمارے آیات کے معاملے میں اندھا بنا، بہرا بنا، گونگا بنا، اور عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنا، یا سنا تو عمل نہیں کیا، تو گویا کہ اندھا بنا اور سن کر انسنی کر دیا۔ تو اسی طریقے سے جیسے تو ہمارے آیات کے معاملے میں دنیا میں معاملہ کیا ہے، ہم بھی تیرے ساتھ آخرت میں یہی معاملہ کریں گے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے اور جس معاشرے میں گناہ بڑھتا ہے اور گناہ کے سیلاب چلتے ہیں، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالی زندگی کا چین سکون اٹھا لیتا ہے اور زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر معاشرے میں نیکیاں پھیلتی ہیں اور معاشرہ نیک بنتا ہے، دیندار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اپنی زندگی کو نیکی کے ساتھ گزارتا ہے، گناہ کے ساتھ نہیں بلکہ نیکی کر کے گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے۔ اور روزی کسی کو مل جائے، روزی کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ خوب زیادہ پیسہ آ جانا یہ مطلب نہیں ہے روزی کا۔ روزی کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کو بھوک لگی ہے، اس کو وقت پر کھانا مل جائے، اس کی طبیعت کا کھانا جو اس کی طبیعت چاہ رہی ہے ایسا کھانا اس کو مل جائے، اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے، اس سے کوئی نقصان نہ ہو، اور ہضم ہونے کے بعد وہ کھانے کا جو فضلہ ہوتا ہے، جو فاسد مادہ ہوتا ہے، عافیت کے ساتھ بدن سے باہر نکل جائے۔ یہ روزی ملنے کا مطلب ہے۔ یہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں روزی ملنے کا مطلب کہ خوب دولت مل گئی تو خوب روزی مل گئی، یہ مطلب نہیں ہے روزی ملنے کا۔ یہ روزی وقت پر مل جائے، بھوک لگے، بھوک کی حالت میں روزی مل جائے، اور جو روزی ہم نے کھایا ہے وہ صحیح سلامتی کے ساتھ ہضم ہو جائے، اس کے ذریعے سے کوئی پیٹ میں مروڑ نہ ہو، کوئی بیماری وجود میں نہ آئے بدن کے اندر میں، یا پھر اس کے ذریعے سے جو ہے کوئی اور بیماریوں کا انسان شکار نہ بن جائے، عافیت کے ساتھ ہضم ہو جائے، اور ہضم ہونے کے بعد عافیت کے ساتھ وہ فضلہ باہر نکل جائے، یہ روزی ملنے کا مطلب ہے یہ۔ اور اس روزی کھانے کے بعد جو بدن میں طاقت آئی ہے، اس طاقت کے ملنے کے بعد آدمی کو وہ طاقت عبادت پر لا کر کھڑی کر دے، اللہ کی اطاعت پر لا کر کھڑی کر دے، یہ ہے روزی ملنے کا مطلب، سمجھے نا؟ ایک آدمی جو ہے، ایک بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا، بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا، یا بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب تھے ہارون رشید کے زمانے میں، تو انہوں نے سوال کیا بادشاہ سے، ہارون رشید سے، کہ جہاں پناہ اگر آپ نے جو پانی پیا، ہارون رشید نے کہا کہ پانی لاؤ، پیاس لگی ہے، تو بہلول پانی لے کر ایک گلاس ہارون رشید کے یہاں، فرمایا جہاں پناہ یہ جو پانی کا ایک گلاس ہے اگر آپ کو نہ ملے، اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے اور آپ کا حلق سوکھ جائے اور آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو آپ اس پانی کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ آپ اس پانی کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا ارے بابا، اگر پانی نہ ملے اور میری جان جانے کا خطرہ ہی ہو جائے تو اب جان جائے گی تو دنیا کی نعمتیں لے کر کیا کروں گا میں؟ زندگی ختم ہو جائے گی تو اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو لہٰذا میں اپنی پوری بادشاہ ایک گلاس پانی کے بدلے میں دے دوں گا اور ایک گلاس پانی لے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ بہلول نے وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں دے دیا کہ لو پانی پی لو۔ اب ہارون رشید پانی پی لیے۔ اب پانی پینے کے بعد بہلول نے سوال کیا کہ اچھا یہ پانی جو تم نے پیا ہے، اگر یہ پانی اندر ہی رک جائے اور تمہارا پیشاب بند ہو جائے اور پیشاب باہر نہ نکلے اور تم کتنی بھی کوشش کرو باہر نہ نکلے، تو تم اس پیشاب کو باہر نکالنے کے لیے کیا قیمت دے سکتے ہیں اس کے لیے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی ساری بادشاہ دے سکتا ہوں اس کے لیے۔ فرمایا کہ تمہاری بادشاہ تو ایک
गिलास पानी की कीमत से भी कम है। इतनी भी तुम्हारी बादशाहत नहीं है कि जिससे एक गिलास पानी आदमी पिए और बाहर निकाल दे, तो तुम्हारी बादशाहत की कीमत ही क्या है। तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत कि आदमी उस नेमत को इस्तेमाल कर ले, नेमत सही तरीके से पेट में जाकर हजम हो जाए, हजम होने के बाद आफियत के साथ उसको खजाए हाजत हो जाए, और उस खाने से जो बदन में ताकत पैदा हुई है वो ताकत जो है उसको बगावत पर लाकर खड़ा ना करे, गुनाह पर लाकर खड़ा ना करे, बल्कि अल्लाह ताला की इताअत पर लाकर खड़ा करे। ये रोजी के मिलने का मतलब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदा हमारी इताअत करता है, फरमाबरदारी करता है, तो हम उसको ऐसी रोजी अता फरमाते हैं कि जो रोजी उसके बदन में कोई बीमारी पैदा नहीं करेगी, और जो रोजी मिलने के बाद उसके बदन में जाने के बाद आसानी व आफियत के साथ हजम हो जाएगी, और उस रोजी के बाद वो बंदा और ज्यादा अल्लाह ताला का मुती फरमाबरदार बंदा बनेगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। बहरहाल मेरे भाइयों, गुनाह के बहुत सारे नुकसानात हैं। सिर्फ एक बड़ा नुकसान क्या है कि इंसान का अंदरूनी खराब हो जाता है। अंदरूनी क्या हो जाता है? दिल का चैन सुकून उड़ जाता है। जिसका दिल का चैन सुकून उड़ जाए उसकी जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है, कोई जिंदगी कहेंगे उसको। घर जाए तो घर काटने के लिए आए, बीवी पर नजर पड़े तो वो गंदी मालूम होने लगे, औलाद पर नजर पड़े, देखो एक आदमी का चैन ही नहीं है तो क्या करता आदमी जब बेचैन हो जाता है ना, तो आप कोई बीमार को देखो उसका जब दिल का चैन सुकून उड़ जाता है ना, तो आप उसको कैसी से कैसी नेमत पेश करेंगे, तो क्या कहेगा कि हमें यहाँ से मुझे चैन नहीं है, मुझे सुकून नहीं, हटो यहाँ। तो सारी नेमतों को ठुकराएगा, किसी से बात करने को तबीयत नहीं जाएगी। तो गोया के ऐसा बेचैनी और उसकी जिंदगी अल्लाह ताला तंग कर देते हैं गुनाह की वजह से, और क़यामत में क्या करेंगे अल्लाह ताला? उसको अंधा बनाकर उठाएंगे। गुनाह का तीसरा वबाल ये मिलता है कि गुनाह करने की वजह से उसका दिल काला हो जाता है। क्या हो जाता है? दिल सियाह हो जाता है। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। काला धब्बा आपने देखा है ना, ये जो टीबी के मरीज होते हैं तो उनके सीने में काला धब्बा होता है। और ये मर्ज इतना खतरनाक था, पहले लोग इसको कहते थे कि लाइलाज मर्ज है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अभी तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है। तो ये जैसे काला धब्बा एक टेक्नोलॉजी की एक मशीन जिसको साइंसदानों ने तैयार किया है, और उसका अक्स जब उसके दिल पर पड़ता है तो उसके अंदर का धब्बा वो उसके कैमरे में आ जाता है, नजर आता है कि इसको टीबी का मर्ज है, इसके अंदर धब्बा है टीबी का। समझे नहीं समझे? ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाले आंखें देख रही थी कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर काला धब्बा पड़ जाता है। हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ये बिल्कुल 100% बात सच्ची है कि जहां गुनाह किया काला धब्बा पड़ गया, अगर तौबा करता है तो गुनाह का धब्बा साफ हो जाता है, अगर तौबा नहीं करके दूसरा गुनाह करेगा तो दूसरा धब्बा पड़ेगा, तो गोया कि पूरा दिल क्या हो जाता है? काला हो जाता है। हदीस में फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इरशाद अजीब इरशाद फरमाया, अला फिल जसदी मुद्ग़ह इज़ा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। सुनो और दिल के कान से सुनो, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सुधर जाता है तो सारा जिस्म सुधर जाता है, अगर वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। और क्या है वो? अला वहियल क़ल्ब, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, वो दिल है। दिल क्या है? वो दिल है। दिल का बनना आसान नहीं है, जब बार बार रगड़े खाता है तो दिल बनता है। दिल जब बार बार इस पर आरे चलते हैं, इस दिल के ऊपर इसकी ख्वाहिशात को तोड़ा जाता है, उसके बाद जाकर ये मिसले आईना होता है, उसके बाद उसमें अच्छाइयां नजर आती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह का वबाल बताया है कि दिल जहां सियाह होता है, जब काला हो गया पूरा, अब अच्छाई कबूल नहीं करेगा। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। अल्लाह फरमाते हैं जब किसी का दिल मुकम्मल सियाह हो जाता है तो उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला मोहर लगा देते हैं, अब वो
سنتا تو ہے لیکن بہرے کے مانند، دیکھتا تو ہے لیکن اندھے کے مانند، یہ صم بکم عمی فهم لا یعقلون، تو گویا کہ ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اب ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی، حق بات سنیں گے تو یہ کان سے اور وہ بات یہ کان کے حد تک ہی رہے گی، دل کے اندر نہیں جائے گی، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں کوئی حق بات دیکھیں گے تو یہ آنکھ کے پردے تک ہی رہے گی، دل کے اندر نہیں جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرتے 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 یہ دل مکمل سیاہ ہو گیا، اس لیے دل کو بنانا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اور کیا ہے گناہ کا وبال یہ ہوتا ہے کہ روزی سے برکت نکل جاتی ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، آدمی کیسی سے کیسی چیزیں استعمال کر لے لیکن اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت میں ہمارے معاشرے سے برکت اٹھ ہی چکی ہے، اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں، برکت جو ہے نام کی چیز نہیں رہی۔ دیکھو پہلے زمانے میں جھوپڑی ہوتی تھی چھوٹی سی، اس میں ماں اور باپ ان کے 10 بچے بچیاں سب اس جھوپڑی میں زندگی گزارتے تھے، اور لمبی چوڑی زمین کے مالک نہیں ہوتے تھے، کسی کے یہاں 2 بیگھہ ہے، 3 بیگھہ ہے، 5 بیگھہ ہے، اسی کی جو روزی آتی ہے حلال طیب محنت کی روزی آتی تھی تو اسی پر پورے 10 بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، اور سب چاہے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اسی کھیت کے مال میں سے بیٹیوں کے گھر بھی جاتا ہے، داماد کو بھی جا رہا ہے، بہنوں کو بھی جا رہا ہے، خالہ کو بھی جا رہا ہے، اڑوس پڑوس کے یہاں بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ نے کتنی برکت دیا تھا، کتنی برکت دیا تھا، وہ برکت کیوں تھی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ برکت آپس میں دلوں میں ایسا محبتیں تھی، ایسی محبتیں تھیں، بہت کافی گہری محبتیں تھیں، لوگوں کو مال سے محبت نہیں تھی، لوگوں کو عیش پرستی سے محبت نہیں تھی، لوگوں کو گناہوں سے محبت نہیں تھی، لوگوں کو محبت تھی تو مخلوق خدا کے ساتھ محبت تھی کہ کسی کے کام آ جائے۔ کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو وہ گھر کے رشتے دار تو روتے ہی روتے تھے لیکن اڑوس پڑوس بھی روتے تھے کہ ہمارا ایک پڑوس بیمار ہو گیا، آج جو ہے سگا بھائی بیمار ہو جاتا ہے اور آپریشن کے بیڈ پر جا کر پڑا رہتا ہے، لیکن اس سگے بھائی کو بھی اس کا غم نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بس یہی وجہ ہے کہ یہ برکت جو تھی نا، برکت والی زندگی وہ اللہ نے چھین لیا گناہوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر برکت زمانے میں چاہتے ہیں تو اپنے معاشرے کو سے گناہوں کو ختم کرنے کا ارادہ کرو، اور اس کے لیے کوشش کرو کہ جو گناہ معاشرے میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اگر معاشرے میں تم اپنی آنکھ سے گناہ دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، یہ گناہ بہت ساری برائیوں کو لے کر آئے گا، معاشرے کو لے ڈوبے گا، سمجھے نہیں سمجھے؟ روزی کی برکت اٹھا لے گا، دل کے چین سکون کو چھین لے گا، آپسی محبتیں کو ختم کر دے گا، اتنا خطرناک گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی گناہ دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، ہاتھ سے کب روک سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ماتاتی میں لوگ ہیں جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، تو ان کو آدمی باپ روک سکتا ہے، کوئی گناہ کر رہے ہیں تو بلا جھجک روک سکتا ہے ہاتھ سے، تو اب جہاں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہاں ہاتھ سے روکو اس کو، تو جب روکیں گے تو معاشرہ بنے گا اور معاشرے سے بہت ساری نقصانات ہٹ جائیں گے اور معاشرہ کو سکون زندگی گزارے گا۔ روکنا ضروری ہے، اگر نہیں روکیں گے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ابھی لسانی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم زبان سے تو نصیحت کر دو، ارے بابا یہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ گناہ پورے معاشرے پر وبال لائے گا، معاشرے کو برباد کر کے رکھے گا، اس گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، نصیحت کرو کم سے کم گناہ دیکھنے کے بعد۔ اگر نصیحت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم اس گناہ کی نفرت کو تو دل میں لاؤ کہ یہ کیسے لوگ
لوگ ہیں اللہ اکبر کتنا برا عمل کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر کیسی گندگی پھیلا رہے ہیں، کم سے کم دل میں تو برا سمجھو۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور سن لو کہ دل میں اگر برا سمجھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ تمہارے دل میں بہت کمزور ایمان ہے۔ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے دل میں برا سمجھنا، زبان سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، اور اگر اس سے نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھیں گے تو یہ بالکل آخری درجے کا یہ ایمان ہے۔ اب خدا نخواستہ ایک آدمی گناہ دے کر دل میں بھی برا نہ سمجھے، مسئلہ سمجھ لو، دل میں بھی برا، جیسے آج کا ماحول بن گیا ہے کہ گناہ لوگ دیکھتے ہیں ان کے دل پہ احساس تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا۔ جوان لڑکے ہوتے ہیں اور رات کے 2 بجے آ رہے ہیں گھر میں سونے کے لیے، باپ اور ماں پر احساس تک نہیں ہوتا، ان کا محاسبہ تک نہیں کرتے کہ اتنی رات تک جاتے کہاں ہیں یہ۔ جوان لڑکیاں دیر رات تک گھر میں آتی ہیں اور ماں باپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ جب احساس نہ ہو تو وہ کمزور ایمان بھی تمہارے دل میں نہیں ہے، مطلب یہ ہوا اگر کمزور ایمان بھی ہوتا تو کم سے کم اس کا احساس تمہارے دل میں ہوتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ ہماری اولاد رات کے 1-2 بجے تک گھر کے باہر کہاں رہتی ہے، یہ کیا ان کی زندگی کے حالات ہیں، یہ رات میں جا کر کیا کرتے ہیں، کہاں اپنے اوقات گزارتے ہیں، اس کا احساس تک نہیں ہے۔ تو پھر تمہارے اندر وہ کمزور ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا تم کو خود جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ہمیں خود اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ جب آدمی اور ماحول گناہوں کا بن جاتا ہے تو آدمی نیک لوگوں سے، دیندار طریقے سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قریب نہیں آئے گا، اور کہاں بھاگے گا، وہی ماحول میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وحشت، دل کے اندر ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو یہ گناہ جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ یہ بعض مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں، اجی یہ تو چھوٹا گناہ ہے، بعض سوال کرتے ہیں لوگ، مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ صاحب یہ گناہ چھوٹا ہے کیا بڑا ہے، یہ گناہ چھوٹا ہے کیا بڑا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے کیا بڑا ہے۔ دیکھو نقصان میں تو گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں برابر ہیں، دونوں گناہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، سمجھے بات آپ۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چاہے ظاہری گناہ ہو، چاہے باطنی گناہ ہو، چاہے علانیہ گناہ ہو، چاہے چھپ کر کیے جانے والے گناہ ہو، چاہے چھوٹے گناہ ہو، چاہے بڑے گناہ ہو، چاہے دل کے وساوس کے گناہ ہو، چاہے ظاہری اعتبار سے کیے جانے والے گناہ ہو، ہر گناہ کو چھوڑو، حکم ہے اللہ کا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چاہے جو بھی گناہ ہو ان تمام گناہوں کو چھوڑو۔ ہر گناہ اپنے اندر نقصان کا مادہ رکھتا ہے، سمجھے بات آپ۔ دیکھو زہر ہے، ایک سانپ ہے، سانپ ایک بڑا سانپ بھی ہے اور چھوٹا سانپ بھی ہے۔ کیا کوئی دنیا کا کوئی عقل مند انسان ایسا ہے کہ چلو یہ چھوٹا سانپ ہے تو اس میں زہر بہت تھوڑا ہوتا ہے، اپنی انگلی اس کے منہ میں رکھ دیتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا عقل مند انسان؟ چھوٹے سانپ کو بھی دیکھ کر آدمی بھاگتا ہے، بھاگو سانپ نکلا، اور بڑے کو بھی دیکھ کر بھاگتا ہے۔ کل میں یہاں افطار کر کے نماز پڑھ کے مسجد کی جا رہا تھا تو وہ ہمارے سامنے ایک رکشہ چل رہا تھا، تو اس کے سامنے سے سانپ آ گیا روڈ پر، تو وہ اس طریقے سے اپنے رکشے کو ایک دم سے موڑ دیا۔ دیکھا کیسا ڈر لگتا ہے، کیوں؟ معلوم ہے کہ اس کے اندر زہر قاتل ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ زہر قاتل ہے۔ خدا نخواستہ اس نے اگر نفس لیا تو جان کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے بڑے سانپ سے بھاگتا ہے آدمی، چھوٹے سے بھی بھاگتا ہے اور چھوٹے سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی گناہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو دونوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری مثال سمجھو کہ جیسے آگ ہوتی ہے، آگ دیکھا آپ نے، آگ ہر آدمی نے آگ کو دیکھا ہے، تو کیا کوئی عقل مند انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ چلو یہ تو چنگاری ہے، جو چھوٹی سی چنگاری ہے اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ ہر آدمی چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، ہر آدمی آگ کے نقصان کو پہچانتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چنگاری بھی اگر میں رکھ لوں گا تو جیب میں بھڑکے گی اور پورے جسم اور کپڑے کے جلنے کا ذریعہ بنے گی،
اور جان کے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن گناہوں کو بیان کیا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو، اپنے اندر نقصان کا مادہ رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ تو چاہیے کہ آدمی چھوٹے گناہوں سے بھی بچے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ کوشش کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ خود توفیق دے دیں گے بچنے کی۔ آج سے ارادہ کرو، اور پورے مکمل گناہوں سے آدمی ایک ساتھ نہیں بچ سکتا ہے۔ ایک گناہ کو لے لو کہ میری زندگی میں کیا کیا گناہ ہے، اس کی ایک لسٹ بناؤ لکھ کر، میں کیا کیا 24 گھنٹے میں گناہ کرتا ہوں۔ چلو آج کا پہلے نمبر کا گناہ یہ میرا 24 گھنٹے میں اسی کی مشق کروں گا کہ آج میں پہلے نمبر کے گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس پر عمل کرتے 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 چلے جاؤ، جب انشاءاللہ مکمل عمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس گناہ کی نفرت دل میں بٹھا دیں گے۔ اب وہ گناہ چھوٹ گیا، اب دوسرے نمبر کا گناہ لو، انشاءاللہ میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ تو آہستہ 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 پوری زندگی ہماری پاک و صاف ہو جائے گی۔ اس طریقے سے معاشرہ پاکیزہ بن جائے گا، معاشرے کے نوجوان صالح نیک دیندار ہوں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک وبا سب سے بڑا کیا ہے کہ روزی سے برکت نکل جاتی ہے۔ پہلے جو برکتیں تھی وہ ختم ہو گئی، چھوٹی سے جھوپڑی میں پورے 10 افراد رہتے تھے، ابھی 1 کروڑ کا بنگلہ بنا دیا اور ڈبل منزل بنا دیا، میاں بیوی 2 ہی رہتے ہیں، تیسرا آدمی آتا ہے تو اندر سے دل پھٹ 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 کر رہا ہے۔ اللہ، چھوٹی جھوپڑی میں 10 افراد رہتے تھے اور یہاں بڑے بنگلے میں تیسرے آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو پتا چلا کہ جو پہلے برکت تھی وہ برکت ٹوٹ گئی اور اب دلوں کا چین سکون ختم ہو گیا گناہوں کے سیلاب کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے علم سے محرومی ہوتی ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو آدمی علم حقیقی سے اور صحیح علم سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بہت زمین تھے امام وکیع، ان کا قوت حافظہ بہت قوی تھا، تو یہ شاگرد کا قوت حافظہ بڑا کمزور تھا، امام شافعی کو کچھ چیزیں بھول جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کیا، شکوت الى وکیع بسوء حفظه، میں نے اپنے استاد سے قلت حافظے کی کمزوری کی شکایت کیا۔ تو استاد نے کیا کہا، شکوت الى وکیع بحفظ سوء فاوصانی الى ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت کیا۔ اگر تجھے یاد نہیں رہتا ہے، بھولنے کی عادت ہو رہی ہے، یاد رکھتا ہے بھول جاتا ہے، پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے، تو استاد نے کیا وصیت کیا، شکوت الى وکیع بسوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی، تو میرے استاد نے گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت کیا۔ پوری دنیا میں قوت حافظے کے لیے جتنی دوائیں بنائی گئی ہیں سب سے زیادہ مؤثر کامیاب کوئی دوا ہے، کوئی نسخہ ہے تو یہ ہے گناہوں کے چھوڑنے کا۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ مجھے حقیقی علم مل جائے اور جو میں پڑھوں مجھے یاد رہے اور اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطِي الْعَاصِي، علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو گناہگار کو نہیں دیتا ہے۔ جو گناہگار ہوتا ہے اس کو یہ حقیقی علم نہیں ملتا، وہ کتابی علم نہیں جائے گا، لیکن جو نور ہے علم کا وہ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے علم سے محرومی کا ذریعہ بنتا ہے گناہ۔ تو لہٰذا گناہوں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ایجوکیشن طبقہ جو ہوتا ہے نا، ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، کسی کو عالم بننے کا، حافظ بننے کا جو شوق ہوتا ہے، ان کے لیے چاہیے میرے بھائیوں کہ جہاں کالج کے اندر پورا 100% گناہوں کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر 100% گناہوں سے بچنے کا تم ماحول بناؤ گناہوں سے بچنے کا ماحول بناؤ، اور تمہارے ذریعے سے انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا اور معاشرہ سدھر جائے گا اگر کوشش کریں گے۔ ایک مہاراشٹر میں بمبے میں بہت بڑا کالج ہے، بہت بڑا کالج، تو سال کے بعد اس کالج کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کی سال بھر کی وہاں کے نتائج جو ہے ظاہر کیے جاتے ہیں، اس کا محاسبہ ہوتا ہے کہ اس کالج میں اس سال کیا ہوا، تو اس کالج کا محاسبہ لیا گیا تو پتا چلا
کہ اس کالج میں ایک بھراٹا لڑکی تھی اور پورے کالج میں سب سے زیادہ خوبصورت یہ بھراٹا لڑکی تھی، وہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی، سمجھے نا؟ اسی کالج میں ایک مسلم نوجوان تھا، مسلمان نوجوان، لیکن وہ کیسا تھا؟ بناوٹی مسلمان نہیں، نام تو مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان نوجوان تھا، یعنی اس کے دل میں دینداری تھی، خوف، اللہ کا ڈر، تقویٰ اس کے دل میں تھا۔ تو وہ لڑکی کو پورے کالج کے لڑکے دیکھتے تھے روزانہ، اور ہر لڑکا چاہتا تھا کہ لڑکی جو ہے کسی طریقے سے میرے ہاتھ میں آ جائے، ہر لڑکی کی کوشش تھی، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ یہ مسلم نوجوان جو تھا، اگر وہ لڑکی اس کے یہاں سے گزرتی تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر بالکل خاموشی سے گزر جاتا۔ وہ لڑکی ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، 3 مرتبہ دیکھا، 5 مرتبہ اس نے جائزہ لیا اس نوجوان کا کہ پورے کالج کے نوجوان مجھے دیکھتے ہیں اور یہ نوجوان اپنی نگاہ کو مجھے میں جب آتی ہوں تو نیچی کر لیتا ہے۔ تو اس لڑکی نے اس نوجوان کو راستے میں پکڑ کر کہا کہ بھائی ایک چیز میرے دل میں بہت کھٹک رہی ہے کافی دن سے، میں اس کالج میں سب سے خوبصورت لڑکی ہوں اور پورے کالج کے لڑکے مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور تمہارا معاملہ اس کی بالکل الٹا ہے کہ میں تمہارے پاس سے گزرتی ہوں تو تم اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتے ہو، میری طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تو نوجوان کہنے لگا میں مسلمان ہوں اور ہمارے پاس ایک پاکیزہ مذہب ہے، ہمارا اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیا ہے کیا کہ جب ایسا ماحول ہو تو اپنی نگاہ کو نیچے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا، یہ آگے آیت ہے جاری سورت میں، اسی صورت میں آیت آگے آئے گی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو میں اللہ کی اس آیت کریمہ پر عمل کرتا ہوں، میرے اسلام پر عمل کر رہا ہوں میں۔ تو اس لڑکی نے کہا اچھا تمہارے اسلام میں اتنا زیادہ پاور ہے اور ایسی تعلیم ہے تمہارے اسلام میں، تو تمہاری کتاب ذرا مجھے دو تاکہ میں اس کی اسٹڈی کروں، اس کو پڑھ کے دیکھوں کہ کیسی کتاب ہے وہ۔ تو اس نے انگلش میں قرآن کریم کا ترجمہ اس لڑکی کو دیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں اس نے دیا اس لڑکی کو، اس نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کو خوب غور سے پڑھا۔ سمجھے میرے بھائیوں بات؟ اللہ اکبر، عجیب بات۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ لڑکی جو ہے اپنے ماں باپ کے یہاں گئی، اور جانے کے بعد اس لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ دیکھو اس دھرتی کے اوپر کوئی سب سے سچا، پاکیزہ اور صاف شفاف کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی مذہب اچھا مذہب نہیں ہے۔ تو لہذا میں آج کے بعد سے میں اسلام قبول کر رہی ہوں اور اس پر تمہارا مجھ پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لڑکی قریب کے مسجد میں امام صاحب کے یہاں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے پاس آ کر شرط لگایا، دیکھو مجھے اسلام کی توفیق اور ہدایت ملی اس کالج کے مسلم نوجوان سے، اس کے طفیل میں مجھے ہدایت ملی ہے، نور ایمان ملا ہے، تو لہذا میری شرط یہ ہے کہ میری شادی بھی اسی نوجوان سے ہونی چاہیے۔ سمجھے آپ؟ میری شادی بھی اسی نوجوان سے ہونی چاہیے۔ تو اس شرط کے اوپر اس لڑکی نے ماں باپ کو بہت اصرار کیا، اور آخر میں ماں باپ مجبور ہو کر اس لڑکی کا نکاح اسی نوجوان کے ساتھ کیا۔ دیکھو ایک چیز سے بندہ بچا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ نوجوان بھی دیندار بن گیا، وہ لڑکی بھی دیندار بن گئی، اور ایسے آج کی طرح ہماری مسلم ماں بہنوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے جسم کے بال کو بھی کوئی دنیا کا انسان دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نوجوان اپنا متقی پرہیزگار، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے یہ، جو جتنا زیادہ دیندار با پرہیز متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں یہی فیصلہ فرماتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، گناہ کا ایک بہت بڑا وبال کیا ہے کہ آدمی نیک لوگوں سے، دیندار طبقے سے بھاگتا ہے اور اپنے جیسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے، یہ گناہ کا بہت بڑا وبال ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک وبال کیا ہے؟ علم سے محرومی ہے، اور گناہ کا ایک وبال کیا ہے کہ فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے گناہگار، فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے گناہگار۔ کتنی بڑی محرومی ہے، تو معمولی محرومی نہیں ہے۔ اور بہت بڑا وبال گناہگار کے لیے ہے
کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی جگہ پر اس کو گناہ یاد آتے ہیں. سمجھے نہیں؟ جو آدمی گناہگار ہوتا ہے، گناہ کا عادی بن جاتا ہے، تو موت کے وقت میں زبان پر کلمہ آنے کی جگہ پر اس کو گناہ یاد آتے ہیں. اندازہ لگائیے آپ کتنا بڑا اس کا وبال ہے گناہوں کا. یعنی معاشرہ یعنی دنیاوی نقصانات تو ہیں ہی ہیں، لیکن موت کے وقت انسان نقصان سے محفوظ نہیں رہتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو گناہوں سے پاک و صاف کرے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو اور ایک آیت کریمہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دیں گے. اور اس کے علاوہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور جو ایک گناہ کر کے آئے گا تو ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی ہوگا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں دھوکے میں مت رہو، ایک گناہ کے پیچھے 10 نقصانات ہیں. ایک گناہ کے پیچھے 10 نقصانات ہیں. انشاءاللہ اس کو میں کل بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پورے معاشرے کو گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو ان گناہوں میں کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ تعالی کے یہاں کیا ہے؟ زنا ہے. زنا اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی زنا کے گناہ کو سب سے پہلے بیان فرمایا ہے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. زنا کرنے والی مرد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. 100 کوڑے، اور چمڑے کے کوڑے ہیں. اور ان دونوں کے حق میں، ان دونوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے، کہیں تمہارے دل کے اندر نرمی نہ آ جاوے کہ ان کا سزا دینے سے رک جاؤ یا سزا میں نرمی کرو، ہلکا پن اختیار کرو. نہیں، بلکہ بالکل جو سزا اللہ نے متعین کیا ہے وہی سزا دو، اور اسی دل کے سختی کے ساتھ دو کہ بالکل غضب ہو کر، غضبناک ہو کر سزا دو. اور پھر سزا دیتے وقت میں چھپ کر سزا نہ دو، بند کمرے میں سزا نہ دو، بلکہ عام مومنین کی جماعت اس سزا دیتے وقت میں وہاں حاضر ہونا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تاکہ سب کو عبرت ہو کہ یہ گناہ کا کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی اس کی سزا ہے. دیکھو سزا کی 2 قسمیں ہیں. سزا کی 2 قسمیں ہیں جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا. انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، میں اس کو کل انشاءاللہ واضح کروں گا، کھولوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اس بری حرکات سے ہمارے پورے کے پورے معاشرے کی اللہ مکمل طریقے سے حفاظت فرمائے. زکات کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکات یہ مال کا میل ہے. زکات کیا ہے؟ مال کا میل ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پولے چلتے ہیں، گوڑ تیار کیا جاتا ہے تو گنے کا جو رس ہوتا ہے اس کو کڑھائی میں ڈال کر جب پکاتے ہیں آگ کے اوپر، تو اس رس کے اوپر بہت سارا میل، جھاگ اوپر آ جاتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے؟ اوپر آ جاتا ہے وہ. تو کولہے والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو وہ کبیر سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں. اس کو رکھتے، سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ اس کو رکھتے نہیں ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں. اب کوئی عقل مند انسان جو اپنے آپ کو عاقل اور ہوشیار دانش مند سمجھے اور وہ جا کر ان کو کہے کہ ارے بابا یہ 10 کلو وزن کم کیوں کرتا ہے، اس کو اندر رہنے دے، تیرے گوڑ کا 10 کلو وزن بڑھے گا، 500 روپے بدھارے آئیں گے تیرے پاس، زیادہ آئیں گے. تو وہ کیا کہے گا؟ جاؤ تمہیں سمجھنی پڑتی ہے، تم اس فن کے ماہر نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تم کو سمجھنی پڑتی ہے. اگر یہ 500 کو دیکھوں گا تو ہزاروں کا نقصان اٹھانا پڑے گا. کتنا ہوگا؟ وہ مارکیٹ میں گوڑ لے کر جاؤں گا اس میل کے ساتھ میں تو اس کو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا، وہ خریدار نہیں آئے گا اس کو پیسے دے کر لینے کے لیے.
پھر اس کو کہاں لے جانا پڑے گا؟ تو جب گندگی اس کے اندر ملی ہوئی ہے تو اس کو گندی جگہ لے جانا پڑے گا. کہاں؟ شراب کی بھٹی میں، دارو کی بھٹی میں، ناپاک چیز بنانے کے لیے. تو وہاں جائے گا یہ. تو اس لیے وہ کیا کہتا ہے کہ بابا اس کے نکالنے میں میرا نفع ہے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی نگاہیں دیکھتی تھیں کہ سال گزرنے کے بعد مال کے اوپر میل چڑھ جاتا ہے. سمجھے آپ؟ مال پر میل چڑھ جاتا ہے. جب میل چڑھ جاتا ہے تو یہ مال قابل استعمال نہیں رہتا. اب اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے. اب صاف کریں گے تو یہ مال قابل استعمال ہوگا اور اچھی جگہ استعمال کی اللہ توفیق دیں گے. صحیح جگہ استعمال کی توفیق دیں گے اللہ تعالیٰ. غلط جگہ استعمال نہیں ہوگا. اور اگر اس مال کے میل کو نہیں نکالیں گے تو یہ مال خود برباد ہو جائے گا. اگر برباد نہیں بھی ہوا اور تمہارے قبضے میں رہے گا تب بھی یہ گناہوں میں خرچ ہوگا، نیک اعمال میں خرچ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے سال گزرنے کے بعد مال کی زکات نکالیں گے تو مال محفوظ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. چور چوری نہیں کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. تو گویا کہ مکمل اللہ کی بینک میں یہ مال جمع ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ جس مال کی زکات نکال لی گئی اور اتفاق سے کوئی چور چوری کر لے جائے گا تو وہ مال لے جا کر اس کو استعمال بھی نہیں کر سکے گا. وہ مجبور ہوگا اس مال کو واپس لوٹانے پر مجبور ہو جائے گا. اور ایسے واقعات بہت سارے کتابوں میں موجود ہیں. دوسری مثال سے سمجھو کہ جیسے بدن کے اندر پھلا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پھلا ہو گیا بدن میں اور اس میں پڑو بھر گیا. کیا بھر گیا؟ پڑو بھر گیا. اب کوئی عقل مند آدمی کہے کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ تو پھول رہے ہیں، صحت مند ہو رہے ہیں اور آپ کا تو بدن بڑھ رہا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ماشاءاللہ آپ صحت مند ہو رہے ہیں. تو وہ حاجی صاحب کیا کہیں گے؟ ارے بابا صحت مند نہیں ہو رہا ہوں، میرے بدن میں پھلا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑے گا، اس کو نشتر لگا کر اس کا فاسد مادہ، گندا مادہ نکالنا پڑے گا، تب جا کر میں صحت مند ہوں گا، اچھا بنوں گا. سمجھے بات آپ؟ لیکن کوئی آدمی کہے کہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے بدن میں تو اضافہ ہو رہا ہے اور تمہاری صحت بڑھ رہی ہے تو کہے وہ نکالتے ہیں. تو یہی جواب دیا جائے گا. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو پھلا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو دیکھا تو ان کے بدن پھلا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو نشتر لگاؤ، پھاڑو اس کو، اس کے فاسد مادے کو باہر نکال دو. اگر تم اس کو ایسے رکھو گے تو تمہارے اچھے گوشت کو سڑائے گا. کیا فرمایا حدیث میں؟ کیا فرمایا حضور نے؟ تمہارے اچھے گوشت کو سڑائے گا اور تمہارے اچھے خون کو فاسد کرے گا، گندا بنائے گا. تو گویا کہ اس کے جراثیم جسم میں پھیلیں گے تو اور پورا جسم اس کے ذریعے سے جو ہے اور زیادہ بیماری کا شکار ہو جائے گا. تو چھوٹی سی گندی چیز کو باہر نکال کر پھینک دیں گے تو پورا بدن صحت مند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زکات کے مال کو سال گزرنے کے بعد الگ نکال دیں گے تو پورا کا پورا مال اچھا ہو جائے گا، قابل استعمال ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں زکات نکالنے کے عادی بن جاؤ اور یہ زکات نکالنا فرض ہے. اچھا اب کسی آدمی کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے، زکات نکالتا ہی نہیں ہے، تو زکات نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو دنیاوی عذاب یہ ہوگا زکات نہیں نکالنے پر بارش روک دی جائے گی، ایک شکل پیدا ہوگی. دوسرا کیا ہوگا؟ آخرت میں بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور مال جمع کرنے کے بعد اس کی زکات ادا نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. دردناک عذاب، وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تعالیٰ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور اس کے ذریعے سے اس زکات نہیں نکالنے والے کی پیشانی کو داغیں گے. کس کو داغیں گے؟ پیشانی کو. زکات فرض ہوئی، مستحق گھر پر آیا زکات دینے کے لیے،
تو اب اس کو زکات دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ منہ بگاڑتا ہے۔ پہلی شکل کیا ہوتی ہے؟ منہ بگاڑے گا۔ تو سب سے پہلے اسی مال کو عذاب بنا کر اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو ڈالیں گے، جو سب سے پہلے بگڑا اس کو پہلے ڈالیں گے۔ اور اگر وہ زبردستی کرے گا، بابا دے دو، محتاج ہوں، تنگدست ہوں، آپ کی زکات لینے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کچھ دیں گے تو رات میں گھر میں چولہا سلگے گا، تب زیادہ زبردستی کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ پہلو دکھائے گا یوں کر کے، اس کی طرف سے چہرہ موڑ لے گا، بات سننا نہیں چاہے گا اس کی۔ تو دوسرا عذاب کیا ہوگا کہ یہ پہلو کو اس ہاتھ سے ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، اور زیادہ زبردستی کرے گا تو آدمی وہاں ٹھہرے گا نہیں مال کی محبت کی خاطر کہ اگر مال دینا پڑے گا، اس کو زیادہ زبردستی کر رہا ہے تو لہذا جگہ ہی بدل دو، تو منہ اور پہلو اور چہرہ پھیر کر پیٹھ دکھا کر چلا جائے گا، یہ پیٹھ دکھائے گا اس کو کہ میں تجھے دینے والا نہیں ہوں، جا ٹھہرا رہ یہیں پر، میں چلا، تو پیٹھ دکھا دے گا۔ تو تیسرا عذاب کیا ہوگا کہ اس کو پیٹھ کو ڈالا جائے گا، پھر تو صاحب کو پیٹھ دکھائے گا تو اسی مال کو عذاب بنا کر اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ کو ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے پورے معاشرے کو اپنے اپنے مال کا زکات کا حساب کر کے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، زکات نکالنے سے مال نہیں گھٹتا، یہ ہمارا خام خیال ہے، یہ ہمارا خیال فاسد ہے، یہ ہمارے ذہن میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا ہے نیک کام کرنے سے روکنے کے لیے کہ دیکھ کرے گا تو فقیر بن جائے گا، کنجوس بن جائے گا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے میرے بھائیوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بہت بڑے حاجی تھا گجرات کے، یہ دھابیل کے علاقے کے بہت بڑے حاجی، یورپ میں رہتے تھے۔ تو ان کا جو کاروبار تھا نا، کاروبار وہ ناجائز کاروبار تھا، تو کروڑوں پڑی، بلین میں کتنے بڑے مالدار۔ ایک آدمی مولانا کی بات سنا، دل میں نشتر لگا، اس کا چوٹ لگی، دل میں چوٹ لگی، یہ حرام مال کا اتنا زیادہ سزا ہوگی آخرت میں، تو یہ حرام مال رکھ کے کیا کروں میں؟ تو سارے کے سارے مال کو خرچ کر دیا انہوں نے، 1 روپیہ بھی نہیں رکھا اپنے پاس۔ سمجھے بات آپ؟ یہ بہت جی گردے کا کام ہے یہ، اور اللہ پر یقین ہوگا تو آدمی کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب وہ حاجی صاحب نے سارا مال خرچ کر دیا، کھائے کیا بھی؟ تو وہ آئس کریم بیچنا شروع کیا۔ کیا بیچنا شروع کیا؟ آئس کریم کی گاڑی لگایا، لاری، اور وہ گھر گھر گاؤں گاؤں جا کے آئس کریم بیچنا شروع کیے۔ حالات آئے، بیوی کا سونا بک گیا اور فاقے پر فاقے آنا شروع ہوئے۔ 1 سال اللہ نے آزمایا اچھی طریقے سے کہ دیکھیں صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ جب 1 سال گزرا ہے، اللہ تعالیٰ مال کے آنے کے ایسے اسباب کھول دیے حلال طریقے سے، پھر وہ جو ملین اور بلین تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال راستے سے پھر ان کو اسی جگہ پر پہنچا دیا اور ملین بلین تک پہنچا دیا اللہ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں بندوں کو کہ یہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا میرے حکم کی اطاعت پہلے کرتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لا أحصي ثناء أنت لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا
الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلايا مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العاصين بالكرم. ألا أيها المقصود في كل حاجة، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي. ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، فاغفر ذنوبي كلها واقض حاجتي. أتيت بأعمال قباح ردية، أتيت بأعمال قباح ردية، وما في الورى عبد كجنايتي. أتيت بأعمال قباح ردية، وما في الورى عبد كجنايتي. اے اللہ، گناہ کرتے کرتے آدھی پہلو گزر گئی، قبر جھک گئی، بال سفید ہونا شروع ہو گئے، لیکن ہمیں آج تک گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ کریم رب ہیں ہمارے، آپ رحمان و رحیم ہیں، ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی آپ نے ہمارے ساتھ اللہ پکڑ کا معاملہ نہیں فرمایا۔ اے اللہ، پکڑ کا معاملہ نہیں فرمایا۔ زندگی پوری گناہوں سے پر ہے، ایک نیکی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کل آپ کے دربار عالی میں حاضری ہوگی تو کیا صورت لے کر ہم پہنچیں گے؟ اے اللہ، گناہوں کا بار سر پر ہوگا، اولین والآخرین کا مجمع ہوگا۔ اے اللہ، بیٹی بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ اے اللہ، ہر ایک ہمارے گناہوں کو دیکھے گا۔ تم تو ایسے گناہ کر کے آئے، ہم تو تم کو بہت نیک سمجھتے تھے، بہت دیندار سمجھتے تھے، بہت نمازی سمجھتے تھے، بہت اللہ کے راستے میں دینے والا سمجھتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے ہماری اس مجمع کی پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ جیسے آپ نے ہمارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا ہے، اے اللہ، جیسے آپ نے ہمارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو ہمارے گناہوں کا علم نہیں ہے، اے اللہ، جیسے آپ نے ستاری کا معاملہ دنیا میں کیا ہے، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دیجیے۔
ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم چلا دیجئے۔ گناہوں کا جو وبال معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اس وبال کو ختم فرما دیجئے، معاشرے کے اندر برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں کی نحوسیات کو ختم فرما دیجئے، گناہوں سے نفرت دل میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بھاگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں کی جگہ سے پرہیز عطا فرمائیے، گناہوں کے اسباب سے پرہیز عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ گناہگار ساتھیوں سے پرہیز عطا فرمائیے، گناہوں کے اڈوں سے پرہیز عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ اپنا مطیع اور فرمانبردار بندہ بنا لیجئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ اے ہمارے پیارے اللہ، پہلی قوموں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اللہ اس کا گناہ تو اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ آج فلاں نے فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے دنیا ہی کے اندر۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہمارے گناہوں کو دنیا میں چھپایا ہے، اے اللہ قیامت میں بھی چھپا دیجئے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کو ہمارے لیے پوری امت کے لیے آسان فرمائیے۔ اے اللہ ان اعضاء سے گناہوں کو بھلا دیجئے، اے اللہ نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیجئے۔ زمین کے وہ خطے جہاں ہم نے گناہ کیا ہے کل قیامت کے دن اے اللہ وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اے ہمارے پیارے اللہ اے ہمارے پیارے اللہ، اس زمین پر ہمیں لطف آیا ہے، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ زمین بھی ہمارے گناہ کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اے اللہ اس زمین سے بھی ہمارے گناہوں کو بھلا دیجئے۔ اے اللہ اس زمین سے بھی ہمارے گناہوں کو بھلا دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کو تو آپ ہی بخشیں گے، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی اے اللہ یہ گناہ اگر ہمارے سر پر باقی رہیں گے پھر کون سا وقت ہمارے لیے آئے گا کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کے اس مبارک مہینے کے اعمال کی برکت سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے، قرآن کریم کے نزول کی برکت سے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے 10 گزارے ہیں مدینہ شریف میں۔ اے اللہ تیرے نبی تو پاک تھے، معصوم تھے، لیکن آپ تنہائی میں معتکف میں پوری رات اے اللہ رویا ہے، آپ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو بڑے عجیب تھے۔ اے اللہ آپ اپنی دعا میں فرماتے تھے اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ میری بات کو سن رہا ہے، وترى مکانی اور میری جگہ کو بھی تو دیکھ رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی اور تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تو میرے باطن کو بھی جانتا ہے، وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری، میری کوئی چیز اے اللہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وتعلم سری وعلانیتی ادعوك دعاء خائف غریب، میں تیرے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے ایسے مانگ رہا ہوں جیسے کوئی بہت بڑا گناہگار گناہوں کی وجہ سے جس کی گردن جھکی ہوئی ہو اور اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں اور ناک زمین پر رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ
بدن پر کب کبھی تاری ہو اور بدن کانپ رہا ہو، اے اللہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں، آپ اس سے دعا ان الفاظ میں فرماتے تھے، اے ہمارے پیارے اللہ اسی دعا کا واسطہ ہے آپ نے ہم گناہگاروں کے لیے دعا فرمایا ہے، اے اللہ آپ کی اس دعا میں ہم گناہگاروں کو ڈھانپ کیجئے اور ہم گناہگاروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اے اللہ بخشش فرما دیجئے اور پوری امت کی بخشش فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ خاص طور پر یہ ہمارے سلیم بھائی کے ساسو جی جو گزر چکے ہیں اور ان کی ساری صاحبہ گزری ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اے اللہ امت میں جو جو حضرات آج کی تاریخ میں اور اس مبارک مہینے میں گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، آپ ان سے راضی ہو جائیے، ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائیے، اعمال سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، ان سب کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو اے اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائیے جس موت کو آپ خود پسند کرتے ہیں، ایسی موت ہمیں عطا فرمائیے اور قیامت تک کے آنے والی پوری امت کو عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ہمیں ایسی موت عطا فرمائیے جس موت کی تمنا آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اللہ ہمارا آخری دم نکل رہا ہو اور ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری زبان کا آخری کلمہ ہو اور یہ کلمہ آپ کے دربار عالیہ میں اے اللہ قبول ہو جائے اور ہمارے دل میں ایمان کامل کی موجیں ہوں، اے اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس مجمع میں سارے کا سارا مجمع بیٹھا ہے، ان کی سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائیے اور آج کی ہماری یہ دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرمائیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.